یا بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر ہارون تھے تو ہارون بھی نبی تھے، تو حضور نے ان کو کہا تم اسی طرح ہو، تو کوئی ان کو نبی نہ سمجھ لے۔ ساتھ ہی فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو کیا مولائے کائنات حضرت علی نے نبی ہونے کا اعلان کیا؟ ان دو صحابہ کے تو حضور نے نام لیے، جن کے نام لیے گنجائش کوئی نکال لیتا کہ نام ہے، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، اور جس کا دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے، جس کا دور دور تک ذکر ہی نہیں ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے یا نہیں؟ کذاب ہے۔ مرزا قادیانی کذاب ہے۔ اور سنیں، ماشاءاللہ ادارہ تبلیغ الاسلام کے سید ظاہر شاہ صاحب جلسے کرتے ہیں، معراج کا بھی جلسہ ہوتا ہے، معراج النبی پہ آپ سنتے ہوں گے، علماء آتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو نماز پڑھائی۔ سنتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، سنا نا؟ سارے نبی مقتدی، میرے نبی پاک امام۔ وہاں سارے نبی تھے یا نہیں؟ اونچی مرزا تھا۔ پتا چلا کہ یہ نبی نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہاں ہوتا، لیکن یہ وہاں تھا ہی نہیں۔ انہوں نے بہاولپور کے، جب ریاست تھی بہاولپور، مسلمان کا مرزائی سے نکاح ہو گیا تو مقدمہ قائم ہو گیا۔ اس مقدمے کا فیصلہ 3 موٹی موٹی جلدوں میں میرے پاس موجود ہے۔ تمام دلائل ان کے لوگوں نے آ کے دیے، وکیلوں نے بحث کی، جیرا کی، اور جسٹس اکبر خان نے جو فیصلہ سنایا وہ اردو میں چھپا ہوا بازار سے مل جائے گا آپ کو۔ بہاولپور کی عدالت میں وہ مقدمہ تھا، اس میں بھی ایک ایک بات ثابت ہوئی۔ سیال کوٹ میں انگریز نے انٹرویو لیا 4 آدمیوں کا، انگریز نے انٹرویو لیا 4 آدمیوں کا کہ ان میں سے کس کو نبی بنانا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کون انٹرویو لے رہا ہے؟ کس لیے لے رہا ہے؟ کہ ان 4 میں سے کس کو نبی بنائیں۔ ابھی بھی نہیں پتا چلا کہ وہ کس کی طرف سے آیا تھا۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ نبوت کی نشانیاں کتنی ہیں، نبوت کے لیے کیا کیا لازمی ہے، یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دوں پشاور والوں کہ مرزا قادیانی کو نبی بنا کر پیش کیوں کیا گیا۔ جن کو معلوم ہے بہت اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں سنا آج پہلی بار سن لو کہ اس کو نبی بنا کر کیوں پیش کیا گیا۔ آپ کے پاس جتنے بھی طلباء ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے والے، ان کو معلوم ہوگا، یا جو تاریخ پڑھتے ہیں، ہندوستان میں 1600 عیسوی میں آج سے 400 سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی۔ کیوں آئی؟ تجارت کے نام پر بھیجا گیا، جاؤ ہندوستان اس وقت پوری دنیا کو چیزیں بھیج رہا ہے، ہیرے وہاں سے مل رہے ہیں، سونا وہاں پہ ہے، مسالے وہاں سے آ رہے ہیں، ساری کاریگر وہاں پہ ہیں، ہر صوبے میں۔ اس ہندوستان کے بارے میں جاؤ، مسلمانوں کو حکومت کرتے ہوئے 400-500 سال ہو گئے ہیں، تو اس خطے پر کیسے قبضہ کرنا ہے۔ انگریز نے وہاں پر ایک گروپ بھیجا، نام لیا تجارت کا، اس کا نام ہے ایسٹ انڈیا کمپنی۔ مجھے پہ یقین نہیں کرو، ابھی آپ کے ہاتھ میں فون ہے، گوگل پہ لگاؤ، آپ کو تاریخ بھی مل جائے گی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی پوری تاریخ بھی مل جائے گی۔ وہ وفد آیا دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ 70 سال انہوں نے لگائے،
انگریز کا ایک کام بہت اچھا ہے، جو کرتا ہے لکھ دیتا ہے، جو کرتا ہے، یہ تمام تاریخ ان کے پاس لکھی ہوئی آج بھی موجود ہے۔ آپ جائیں برٹش انڈیا لائبریری انگلینڈ میں، ساری تاریخ وہاں یہ موجود ہے، اسی سے آپ کو تھوڑی سی سنا رہا ہوں۔ وہ وفد آیا، اس نے ایک ایک علاقہ گھوما، پشاور بھی آئے ہوں گے، پنڈی بھی گئے ہوں گے، انڈیا کے شہر دہلی، ممبئی وغیرہ سب پورا گھوم کر رپورٹ تیار کی۔ مسلمانوں میں دو باتیں ایسی ہیں جب تک یہ مسلمانوں میں رہیں گی تم مسلمانوں پر قبضہ کر سکتے نہیں، ان کو قابو کر سکتے نہیں، ان کو شکست دے سکتے نہیں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات کہ ان میں جذبہ جہاد ہے، یہ موت کو زندگی سمجھتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان دینے کو بہت پیارا رکھتے ہیں۔ تو جو قوم موت سے نہیں ڈرتی اسے تم کیا ڈراؤ گے؟ سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ مرنے کا ہوتا ہے۔ تو یہ تو موت سے ڈرتے ہی نہیں، ان کو کیسے ڈراؤ گے؟ دوسری بات سننا چاہتے ہیں؟ سناؤں؟ دوسری بات یہ کہ ان کو اپنے نبی سے پیار بہت ہے، نبی کا نام سنتے ہیں چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں، جان مال قربان کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے جذبہ جہاد نکالو، عشق رسول نکالو، ورنہ تم ان پر قابو پا سکتے۔ یہ 70 سال میں رپورٹ تیار ہو کے انگلینڈ گئی، برطانیہ میں گئی، وہاں سے دوسرا وفد آیا کہ اب یہ معلوم کرو کہ ان دونوں باتوں کے لیے کیا کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے، کس طرح یہ دونوں باتیں ختم کی جائے اور کون کرے گا۔ دوسرا وفد آیا، اس نے پھر کچھ سال لگائے، رپورٹ بھیجی کہ یہ کام کریں گے دو لوگ۔ کتنے لوگ؟ دو باتیں ہیں، دو لوگ کام کریں گے، پہلے ہیں مولوی، دوسرے ہیں پیر۔ یا مولوی یہ کام کریں گے اور دوسرے کون کریں گے؟ مولوی کے پاس 5 ٹائم لوگ نماز کو جاتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ بھی جتنے پٹھان ہیں کہتے ہیں عالم صاحب نے کہہ دیا بات ختم، تو عالم کی بات مانتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کو پہلے خریدنا پڑے گا۔ دوسری بات پیروں کا حکم مانتے ہیں، پیر جو کہے وہی کرتے ہیں۔ تو پیروں مولویوں پر کنٹرول کر لو، امت خود بخود کنٹرول ہو جائے گی۔ اب تیسرا وفد آیا کہ مولویوں اور پیروں کی کمزوری تلاش کرو، ان کو کیسے خریدا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ضرورت پیسہ ہے، یہ بھوکے رہ لیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ہڑتال نہیں کرتے اذان دینے کی، نماز پڑھانے کی۔ ان کو بوریے پہ بٹھا دو، بیٹھ جاتے ہیں، سادے رہ لیتے ہیں، پھٹے پرانے پہلے پہن لیتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پیروں کو لنگر چلانا ہوتا ہے، مریدوں کو کھلانا ہوتا ہے، تو ان دونوں کو پیسے دو اور خرید لو۔ انگریز نے کہا تجوریاں کھولو اور خریدو۔ یہ میں نے ساری داستان بہت تھوڑی کر کے سنائی ہے آپ کو تفصیل پڑھنی ہو خود پڑھ لیجئے گا۔ لیجئے جناب، پہلا فیصلہ یہ کہ دو کمزوریاں، دو باتیں ہیں، ایک جذبہ جہاد، ایک عشق رسول۔ پھر آیا فیصلہ کہ کون اس پر قابو پائے گا۔ انہوں نے کہا پیر اور مولوی۔ پیر اور مولویوں پر کیا کرنا ہے؟ جی پیسہ خرچ کرنا ہے۔ تجوریاں کھول دی، لقب دیے گئے، خطابات دیے گئے، جاگیریں دی گئیں، کسی طرح قابو کریں۔ میں پشاور کے چوک یادگار میں ادارہ تبلیغ الاسلام کے اسٹیج پر ذمہ داری کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری بات کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، دنیا سن رہی ہے، الحمدللہ ایک سنی نہیں بکا، ایک سنی، بکنے والے بکے، بکنے والے بکے،
میں نے کہا نا جاگیریں لی، زمینیں لی، شمس العلماء کے خطاب ملے، سر کے لقب ملے، سونا ملا، چاندی ملی، جو بکنے والے تھے بک گئے، مگر یہ سنی نبی کے ہاتھوں بک چکے تھے، یہ نہیں بکے۔ یہ کیونکہ ان کو کون پیارا ہے؟ ان کو صرف میرا نبی پیارا ہے۔ خریدا گیا، چنانچہ کتابیں لکھی گئیں۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ دوسرا، عشق رسول وہ کیسے ختم کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے ہر وقت نبی کی تعریف ہوتی ہے، تو جس کی تعریف ہوگی اس سے پیار ہوگا، تو ایسی بات کرو کہ نبی کی تعریف کرنا چھوڑ دو، یہ کہو کہ وہ بھی ایک عام آدمی تھے، بس ان پر وحی آتی تھی اور کوئی خاص بات نہیں تھی، تو وہ بھی ہماری طرح تھے، بھول جاتے تھے، غلطیاں کرتے تھے۔ تو جب ان کی یہ باتیں کرو گے، لوگوں کے دل سے محبت نکل جائے گی، تعریف کرتے رہو گے تو محبت بڑھے گی، تو نبی کے خلاف باتیں کی جائیں۔ چنانچہ کتاب لکھی گئی، نام تقویت الایمان۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ تقویت الایمان، ایمان کو قوت دینے والی۔ میں نے کہا اس میں سے ایک نقطہ نکال دو، قاف کی جگہ فے بنا دو، تقویت الایمان کہو، ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب۔ اس کتاب میں لکھا گیا نبی کی تعریف بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو۔ ایک بشر کی سی تعریف کرو، نبی کو بڑا بھائی سمجھو، جس طرح گاؤں کا چودھری اس طرح امت میں نبی نہیں، معاذ اللہ، نبی کے لیے چوڑے چمار کا لفظ لکھا گیا۔ مانو گے؟ اونچی جو ایسا مانے یا لکھنے والے کو ولی مانے، اس کی نماز ہوگی؟ جب اس کی اپنی نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور جس کی اپنی نہیں ہو رہی اس کے پیچھے کسی اور کی کیسے ہوگی؟ بات سمجھ میں آئی؟ کتابیں لکھ رہی ہیں، شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، سب کہو معاذ اللہ۔ کیا یہ بات برداشت کرو گے؟ نہیں، لیکن انہوں نے لکھا، کتابیں چھپی ہوئی ہے، لکھا نبی کو جتنا یا جیسا علم غیب ہے ویسا جانوروں کو بھی ہے، معاذ اللہ۔ اور ساتھ ہی لکھا نبی کو، خاتم النبیین کو آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ یہ پیسے بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے؟ جاگیریں بول رہی ہیں یا نہیں بول رہی؟ ادھر یہ سارے یہ بول رہے تھے، بریلی میں میرا احمد رضا بول رہا تھا، سب سے اولا و اعلیٰ۔ یہ سارے لکھ رہے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کو کچھ نہیں آتا، کوئی کہہ رہا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ۔ اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں، 6 سمتے ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری کائنات گھوم لو، حضرت آدم سے لے کر اب تک ایک ایک کو چھان پٹک کے دیکھ لو، ہر لحاظ سے دیکھ لو، دیکھنے کے بعد میرے نبی کو دیکھو، تم بھی کہو گے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و نہیں لکھتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے،
جی میرا باپ اچھا، میرا بھائی اچھا، میرا پیر اچھا، میرا استاد اچھا، میرا بادشاہ اچھا، میرا ملک اچھا، میرا وہ اچھا، ہر کوئی کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، جس کو اچھا کہنا ہے کہہ لو، اور پھر سنو، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ۔ ان کا نام ہے ظاہر علی۔ کیا نام ہے؟ کوئی بات علی کی ان سے ظاہر ہونی چاہیے نا، نام رکھا ہے نا باپ نے۔ ان کا نام ہے اسد علی، اسد کہتے ہیں شیر کو، تو ان کو علی کا شیر ہونا چاہیے نا۔ بات کیا کر رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میرے رب نے رکھا محمد صلی اللہ۔ ہم چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت۔ ان کو 2-3 لفظ ہی آتے ہیں، زیادہ آتے نہیں ہیں۔ نام نہیں لوں گا کسی کا، منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ بدعت، شرک، بدعت، ان کو یہی آتے ہیں۔ آپ کی فوج پریڈ کرتی ہے، پولیس پریڈ کرتی ہے، تو ان کو انسٹرکٹر کہتا ہے کہو لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، یہی کہتے ہیں نا۔ یہ جب ان کے مدرسے سے نکلتے ہیں، ان کا استاد کہتا ہے تم نے کہنا ہے شرک بدعت شرک بدعت شرک۔ ان کو اور کچھ آتا، نبی کا نام چومنا شرک۔ کہاں سے شرک ہو گیا؟ تو جس کو چاہے چوم لے، جائز، میں نبی کا نام چوموں تو شرک ادھر سے ہو گیا؟ نبی کا نام تو جب تک ہونٹ چومتے نہیں ہیں منہ سے نکلتا نہیں ہے۔ آپ منہ سے نکال نہیں سکتے جب تک آپ کے ہونٹ نہ چوم لیں۔ میں سیدھی بات کروں، انہوں نے جانا نہیں، سمجھا تو کوئی بھی نہیں۔ یہ تھوڑا سا سمجھے، اعلیٰ حضرت تو اتنا لکھ دیا ہے، میرے نبی کو تو پورا میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ لوگوں نے حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا تو سوچ لیا کہ شاید ہمارے جیسے ہیں، یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ ہاں وہ حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلے، یہ ان کی بشریت کا کمال ہے، مگر یہ دیکھو معراج کی رات نبیوں کے امام بھی تو بنے ہیں۔ یا رسول، اگر تمہیں وہ مکہ کی گلیوں میں چلتے نظر آئے تو یہ دیکھو کہ وہ عرش پر بھی تو چلے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بہادر ہے جو بغیر آکسیجن کے رہ سکے؟ انعام دوں گا اگر کوئی رہ سکے تو۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب انعام نہیں چاہیے، 32 سیکنڈ میں بندہ ختم ہو جاتا ہے اگر آکسیجن نہ ملے تو۔ آکسیجن کے بغیر ہم رہ سکتے؟ میرا نبی رہا یا نہیں رہا؟ عرش پر گئے، وہاں تو آکسیجن نہیں ہے، میرے نبی نے بتا دیا میں آکسیجن کا محتاج نہیں، میں صرف رب کا محتاج ہوں، باقی سب میرے محتاج ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ لکھ رہے تھے نبی کے، ادھر اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے تھے؟ نبی کی محبت سکھا رہے، نبی کا ادب سکھا رہے۔ یہ جی دو، میں پھر کہا نا تقریر لمبی ہو جائے گی، 2 پلان بنے، ایک جذبہ جہاد نکالنا ہے، ایک عشق رسول نکالنا ہے۔ عشق رسول نکالنے کا ٹھیکہ انہوں نے لے لیا جو شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ دوسری طرف جذبہ جہاد کیسے ختم کیا جائے؟ دھیان سے سنو، یہ بات سمجھ آ گئی، آپ کو قادیانی سمجھ آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جہاد کا حکم قرآن میں ہے، جہاد کا حکم قرآن بدل نہیں سکتا، قرآن سے کوئی آیت نہیں نکال سکتا، تو اب قرآن کے حکم پر کیسے اس کو ختم کیا جائے؟
تو انہوں نے کہا اس کے لیے نبوت دوبارہ شروع کرنی ہوگی، کسی کو نبی بنانا ہوگا، اس پر وحی آئے گی کہ جہاد کینسل ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے لیے نیا نبی لانا پڑے گا، جہاد کو ختم کرنے کے لیے نبی لانا۔ سمجھ آ گئی بات؟ پوچھ رہا ہوں کہ جب تک کوئی نبی نہیں آئے گا، وحی نہیں آئے گی، جہاد ختم نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے یہ کہا اب مسئلہ ہو گیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے، تو سب سے پہلی کتاب تحذیر الناس آئی۔ کتاب کا نام تحذیر الناس، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا۔ اس میں لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، علم والوں کے نزدیک یہ معنی درست نہیں۔ کچھ صفوں کے بعد لکھا اگر نبی کے سامنے یا بعد بھی کوئی نبی آ جائے، خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ انہوں نے دروازہ کھولا۔ کیا کھولا؟ نبوت کا دروازہ کھولا۔ پروگرام تھا خود آنے کا، مرزا قادیانی نے چھلانگ لگائی، یہ دیکھتے رہ گئے، وہ اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس کو انگریز نے مقرر کیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا چکا سیال کوٹ میں 4 انٹرویو ہوئے، اس میں یہ مرزا پاس ہوا اور اس کو نبی بنانے کا وعدہ ہوا، اور اس نے آتے ہی پہلی وحی کیا بتائی؟ سارے نبیوں کے پاس جو فرشتہ آیا اس کا نام کیا تھا؟ جبرائیل۔ اس کے پاس جو فرشتہ آیا اس کے کہنے کے مطابق اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، کتابیں موجود ہیں، اور اب تو ساری کتابیں روحانی خزائن کے نام سے انہوں نے انٹرنیٹ پہ چڑھائی ہوئی ہے۔ مرزا کہتا ہے وہ فرشتہ آیا اور اس نے بتایا اس کا نام ٹیچی ٹیچی، اور پہلی وحی انگریزی میں آئی۔ اللہ فرماتا ہے آئی لو یو، انگریزی میں چھپی ہوئی ہے مرزا کی کتاب میں، آئی شیل گیو یو لارج ورک، اور ساتھ میں ہی لکھا کہ جہاد کینسل۔ مرزا صاحب شاعری بھی کرتے تھے، ان کی کتاب ہے الدر الثمین، اس میں لکھتے ہیں چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دی کے لیے حرام ہے جہاد اور قتال۔ یہ مرزا صاحب کا شعر ہے۔ تو اب جو قرآن کی مخالفت کرے کیا مسلمان ہے؟ اونچی، مرزا ٹھہرا مرتد۔ کیا ٹھہرا؟ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد۔ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ غدار کو، باغی کو، جو مانے اور مان کر پھر جائے انکار کر دے، وہ مرتد ہو گیا۔ اور مرتد کی سزا پوری دنیا کے ہر قانون میں غدار کی سزا قتل ہے۔ کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے؟ قتل۔ آپ تو نعرہ لگاتے ہو من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا کا مطلب سب کہتے ہیں گالی کو، من جو گالی دے نبی کو حکم ہے فقتلو، من سب اصحابی فضربو، جو صحابی کو برا کہے اس کو پیٹو، اور جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کرو۔ آپ یہ حدیث پڑھتے ہو، یہاں تو یہ کیا کچھ کر رہا ہے آپ کو اب سناؤں گا، برداشت کرنا تاکہ آپ کو پتہ چلے مرزا ہے کون۔ مرزا کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ زنا کیا۔ سن رہے ہو پشاور والو؟ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ پتہ چلے آپ کو کہ وہ تھا کیا۔ اہل بیت نبوت کی اس نے جو گستاخیاں کی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت فاطمہ نے اپنی ران پر میرا سر رکھ لیا۔ جو سیدہ پاک کے بارے میں ایسی بکواس کرے بتاؤ اس کے لیے کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اب سنو، کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو مرد کرتے ہیں، مجھ کو حمل ہو گیا، 10 مہینے مجھے حمل رہا، پھر مجھ میں سے میں پیدا ہو گیا۔ کہتا ہے میں مریم بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں۔ یہ وہ بکواس کر رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ نبی ہے، تو کیا وہ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ اونچی، ہمیں اس کا گند بتانا چاہیے لوگوں کو
تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ کتنا ہی خراب آدمی تھا، پتا چلے لوگوں کو۔ ہم صرف فتویٰ سناتے ہیں، اور صرف سنو، ختم نبوت کا نعرہ لگا لینا کافی نہیں ہے، صرف دن منا لینا کافی نہیں ہے، ہم سب کو نبی کی عزت پہ پہرا دینا ہوگا، ہم سب کو بتانا ہوگا دنیا کو کہ تم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ختم کر سکتے نہیں۔ اس کے لیے ہم سب کو میدان میں آنا ہوگا اور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل دے دیا نا، موبائل، آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کہو گے جی سائنس کی ترقی، یہ آپ کو بغیرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سستا فون پاکستان میں ہے، 200 روپے کا پیکج آپ کو 700 منٹ فری، 700 کالیں فری، یہ فری کیوں دے رہے ہیں؟ کہ آپ اس کو دیکھو، اس میں گندگی ہے، آپ گندے ہو جاؤ، آپ کے اندر سے غیرت نکل جائے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں عورت مارچ ہو، کیا شرم کی بات ہے یا نہیں؟ عورتیں نعرہ لگائیں میرا جسم میری مرضی، کیا برداشت کرو گے؟ کیسے لوگ ہیں؟ نام ریاست مدینہ کا لیا جائے اور یہاں پر باتیں اسلام کے خلاف ہوں، کہتے ہیں جی آنکھوں پہ شرم ہونی چاہیے۔ تو کیا حضرت سیدہ پاک کی آنکھوں میں شرم نہیں تھی؟ ان کی تو چادر کو غیر محرم نے نہیں دیکھا، نہیں، ان کے کفن کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ اور آج ہم باتیں کریں اس طرح کی، مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس کے ہیں۔ جب قبر میں جائیں گے، ابھی یہ نعت خوان پڑھ رہے تھے آپ کے سامنے، جب قبر میں جائیں گے بولو ماں ساتھ جائے گی، بیٹا، بیٹی، دوست، وہ دوست جن کو کہتے ہو جی میرا بڑا گہرا یار ہے، ساری رات اس کے پاس گپیں مارتے ہو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو بھول جاتے ہو، ان کو ٹائم دیتے ہو، گھر والوں کو نہیں دیتے، وہ جائیں گے قبر میں ساتھ؟ نماز جنازہ پڑھنے آ گئے تو مہربانی، جنازے کے بعد جی وہ دکان کھلی ہوئی ہے جی کام، اچھا جی مہربانی۔ کچھ لوگ قبرستان تک جائیں گے، مجبوری ہے ان کو جانا پڑتا ہے، رشتہ دار ہیں بہت قریبی چلے گئے، وہاں جا کر جنازے کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر ہیں، وہاں قبرستان میں بھی باتیں کر رہے ہیں، موت یاد نہیں، مٹی ڈال کے ہاتھ بھی آپ کے اسی پہ جھاڑیں گے، اپنے کپڑوں پہ نہیں جھاڑیں گے، آپ ہی پر مٹی جھاڑیں گے، مٹی ڈال کے ہاتھ وہیں جھاڑیں گے، آ کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ بولو یہ قبر میں ساتھ جائیں گے؟ جہاں سارے منہ پھیر لیں گے آقا وہاں تشریف لائیں گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر حضور نے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا یہ میرا نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ سوچا کبھی؟ مومن تو انتظار کرتا ہے کب موت آئے، کب آقا کا دیدار ہو، اور ہم؟ اچھا جی قیامت والے دن کون کام آئے گا؟ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن میں ہے 50,000 سال کے برابر ایک دن، سورج 1.25 میل پر ہوگا، آپ 1.25 نیزہ کہتے ہو، 1.25 میل پر، اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور 40 ڈگری ہو جائے تو آپ کہتے ہو بہت گرمی، اس دن 5,000 ڈگری ہوگا، کیا حال ہوگا؟ جتنا کوئی گناہگار ہوگا اتنا اس کا پسینہ ہوگا، اتنے پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وہ بھائی کہے گا دنیا میں کہتا تھا میں تیرا بازو ہوں، آج کام آؤ، کہے گا آئی ایم سوری، یہی کہتے ہو نا آپ لوگ، سوری کا لفظ یاد کیا ہوا نا، اپنی زبان بھی بھول گیا، معافی چاہتا ہوں تیرے کام نہیں آ سکتا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ سے بھاگے گا، ماں کہے گی بیٹا 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تکلیف برداشت کی، موت زندگی کا سوال تجھے جنا، پھر کس طرح تجھے پالا، وہ کہے گا اماں جان آج کام نہیں آ سکتا۔ باپ کہے گا میں تیرے لیے کیا کچھ کرتا رہا، تجھے کھلانے پلانے پڑھانے کے لیے میں نے کتنی محنت کی، وہ کہے گا میں آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اولاد کہے گی بابا دنیا میں کہتے تھے تمہارا باپ زندہ ہے، آج کام آؤ، کہے گا نہیں آ سکتا۔
بیگم صاحب، وہ کہے گی دنیا میں تو میں ہی میں تھی، کہے گا اسی لیے بیڑا غرق ہو گیا ہے، تیری سنتا تھا۔ آپ کی بیویاں بہت اچھی ہوں گی، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بازاروں میں پھرتی ہیں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہاں بھی کون کام آئے گا؟ سارے مل کے چلے جائیں گے حضرت آدم کے پاس، حضرت آدم سے کہیں گے اللہ سے ہمیں معافی دلواؤ، اللہ نے آپ کو معافی دی، وہ کہیں گے اللہ بڑے غضب میں ہے، نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی، نفسی کا مطلب میری جان، میری جان مجھے اپنی پڑی ہے، جاؤ کس کے پاس؟ غیری، اذهبوا الی غیری، یہاں غیر اللہ کرتے ہو، فتویٰ لگاؤ نبی پہ، وہ کہیں گے غیر کے پاس جاؤ۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ کے پاس جانا شرک ہے۔ فتویٰ کیا دیتے ہیں؟ غیر اللہ کے پاس جانا اونچی، اللہ کے پاس جاؤ، غیر کے پاس نہیں جاؤ۔ اردو آتی ہے؟ میں ایک جملہ سنانے لگا ہوں، دھیان سے سننا۔ یہ بیمار پڑتے ہیں تو اللہ کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس؟ اور ڈاکٹر کو جا کے کیا کہتے ہیں؟ ظاہر شاہ صاحب ذرا بات سننا، کیا کہتے ہیں؟ مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے۔ اگر تو نے نہیں بچایا تو کہاں چلا جاؤں گا؟ اللہ کے پاس جانے سے بچا لے۔ ہمیں شرک کے فتوے لگاتے ہیں، خود جائیں گے غیر اللہ کے پاس، اللہ کے پاس جانے سے بچا لے۔ نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ غیر کے پاس۔ کس کے پاس جائیں؟ نوح علیہ السلام کے پاس، ان کی کشتی اللہ نے پار لگائی تھی، آ گئے حضرت جی آج ہماری کشتی پار لگاؤ، وہ بھی کہیں گے اللہ بڑے غضب میں، لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا۔ غیر کے پاس جاؤ، کہاں جاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہاں چلے گئے۔ حضرت جی آپ پر اللہ نے آگ گلزار کی تھی، آج ہم پر مہربانی کرو، وہ بھی کہیں گے لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں، اللہ بڑے غضب میں، مجھے اپنی پڑی ہے، جاؤ غیر کے پاس۔ کہاں جاؤ؟ موسیٰ کے پاس، موسیٰ کہیں گے عیسیٰ کے پاس۔ ایاز صاحب یہ حدیث آپ نے پہلے سنی ہے؟ یہ والی حدیث سنی ہوگی نا؟ نبیوں کے پاس جائیں گے، ایک کے پاس، دو کے پاس، سنی ہے نا؟ تو جب پتہ ہے سب نے آگے آگے کر دینا ہے تو پہلے ہی آگے حضور کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ اتنے نبیوں کے پاس گھومنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو علماء نے جواب لکھا قیامت کے دن یہ حدیث بھلا دی جائے گی تاکہ آقا کی قدر معلوم ہو جائے، آپ کے ذہنوں سے بھلا دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے جو کام آئے گی، جاؤ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، فرمایا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی پر کہیں نہ بنی۔ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، نجی حضرت نوح علیہ السلام، مسیح حضرت عیسیٰ، صفی حضرت آدم۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی پر کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، فارسی ہے چنین ایسے، چنا ویسے، جیسے کیسے، چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے، اور یہ کہتے ہوئے اٹھے سب سے اولا اعلیٰ۔ اس دن بھی کوئی کام آئے گا تو میرے آقا سارے نبیوں نے کیا کہا؟ لست لہا لست لہا لست لہا، میں اس کام کے لیے نہیں۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں۔ بخشوائیں گے، بیڑا پار ہوگا تو اس نبی کا دامن چھوڑ دیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ایک قادیانی ٹکرایا مجھے، کہنے لگا مولانا صاحب آپ لوگ اگر ہمیں نبی مان لیں تو کیا فرق، ہمارے مرزا کو نبی مان لیں
کیا آپ کا کام بھی چلے گا ہمارا بھی؟ میں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ بتا اگر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا تو تم لوگ مان لو گے؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا جب تم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں کیوں مانیں؟ تم کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں تو ہم تمہیں کیوں مانیں؟ ہم مان سکتے نہیں۔ اور میرے والد نے تو قربانی دی تھی 1952-53 میں جب تحریک ختم نبوت پاکستان بننے کے بعد پہلی تحریک چلی تھی، وہ ضلع منکمری جس کا اب نام سائیوال، اس کے ڈکٹیٹر امیر بنائے گئے تھے۔ 3 ہفتے انہوں نے پوری تحریک چلائی تھی۔ اصغر علی مجسٹریٹ کا بیان لکھا ہوا موجود ہے کہ مولانا اکاڑوی نے نہ ایک گملہ ٹوٹنے دیا نہ خون کا ایک قطرہ بہنے دیا، پرامن تحریک چلائی۔ پھر انہوں نے گرفتار کر لیا والد صاحب کو، 10 مہینے والد صاحب جیل میں رہے ختم نبوت کے لیے۔ 1 ہفتے میں میرے دونوں بھائی، ایک کی عمر 3 سال ایک کی 1.25 سال، دونوں 1 ہفتے میں انتقال کر گئے۔ والد صاحب کا کتنا سخت امتحان تھا۔ مجسٹریٹ آیا، ڈپٹی کمشنر آیا، اس نے آ کے کہا مولانا آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے 2 بیٹے انتقال کر گئے، میرے پاس آپ کے لیے سفارشیں ہیں، آپ معافی نامے پہ دستخط کر دو، میں آج ہی آپ کو رہا کر دوں گا۔ والد صاحب نے کہا بیٹے گئے میری جان بھی چلی جائے گی، عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صدیقی مشن ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کذاب سے مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ آؤ ایک بات سناؤں آپ کو۔ یہ مسیلمہ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو کذاب کہا جاتا ہے، کذاب بہت جھوٹے کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں نبی پاک کا وصال ہو گیا ہے، مسلمانوں پر غم کا وقت ہے، اگر میں مقابلے کے لیے فوج بھیجوں تو شہر میں کیا رہے گا، کمزوری ہو سکتی ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا نبی کی عزت کا سوال ہے، میں رعایت کر سکتا۔ بدر میں 313 صحابی جو شریک ہوئے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ کسی جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا، مگر حضرت ابو بکر نے کہا اس جنگ میں وہ بھی جائیں گے، کیونکہ یہ نبی کی عزت کے لیے ہے، ناموس رسالت کے لیے ہے، بھیجا۔ جب جا رہے ہیں تو دونوں طرف اللہ اکبر کا نعرہ لگ رہا ہے۔ مسلمہ بھی خود کو مسلمان کہتا تھا مگر اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، وہاں بھی اللہ اکبر کا نعرہ، ادھر مسلمانوں میں بھی اللہ اکبر کا نعرہ۔ اس دن سنیوں کی پہچان کے لیے ایک نعرہ لگا تھا، البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھو، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، دونوں طرف اللہ اکبر کا نعرہ لگ رہا ہے۔ پتہ کیسے چلے کہ اصلی مسلمان کون ہے؟ تو پھر صحابہ کی صف میں نعرہ لگا یا رسول اللہ۔ اس دن پتہ چل گیا یا رسول اللہ کا نعرہ کون لگاتے ہیں؟ سنی۔ کون لگاتے ہیں؟ سنی۔ یہ یہاں بھی لگ رہا ہے، انشاءاللہ قیامت میں بھی لگے گا۔ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ہم سب کا نعرہ یا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ پتہ کیا چلا؟ صدیق اکبر نے بتا دیا ناموس رسالت اور ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پہ کمپرومائز ہو سکتا، کوئی رعایت ہو سکتی نہیں۔ تو آج کا مسلمان رعایت کرے گا؟ اونچی شکریہ ادا کرو ان لوگوں کا جو اس موقع پر آپ کو یہ سبق یاد کراتے ہیں، جلسے منعقد کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ ختم نبوت کے بارے میں سمجھوتا ہو سکتا نہیں۔
پوری دنیا کی کوشش ہے، بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، آپ کے ملک میں بڑے بڑے عہدے دیے جا رہے ہیں قادیانیوں کو، پتہ ہے آپ کو؟ عہدے دیے جا رہے ہیں فوج میں، دوسرے اداروں میں، تاکہ یہ کنٹرول کریں۔ تو وہ ادارے کنٹرول کر لیں گے، نبی کے عاشقوں کو کنٹرول کر سکتے، مگر ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، صرف دعویٰ نہیں کرنا، ثابت کرنا ہے، ہمارا عمل بتائے اور ان کو پتہ لگ جائے کہ وہ یہ کام کر سکتے نہیں۔ ایمان بیچ رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں، پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں، کسی کو لالچ دی جائے وہ کہہ دیتا اچھا چلو جی تم نعرہ نہیں لگاؤ گے چپ ہی ہو جاؤ گے، وہ اس کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمارا امتحان ہے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بھلے مشرق اخبار کی سرخی بنا لینا، نبی کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میرے نبی کی ختم نبوت کو کوئی خطرہ، لیکن ہم بے غیرت نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا امتحان ہے کہ جب نبی کی نبوت پر حملہ ہو، نبی کی عزت پر حملہ ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس وقت خاموش بیٹھ گئے تو پھر ہماری نجات ہو سکتی، کیونکہ تین ہی طریقے ہیں، یا بازو سے روکنا، یا زبان سے کہنا، یا دل سے برا جاننا، اور دل سے صرف برا جاننا یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ ہمیں آگے نکل کر دیوار بننا ہوگا، دشمنان رسول کو بتا دینا ہوگا ہمارے پاس کوئی رعایت، اونچی کہہ دیں۔ آپ کو ایک بات سناتا ہوں، محرم کا مہینہ آپ نے سنا چاند نہیں ہوا نا، آج نہیں ہوا نا، ابھی بھی محرم کی آخری رات۔ حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ ملتا ہے، یزید کا آدمی گیا، یزید پلید کا آدمی، کہ جی ووٹ دے دو یزید کے لیے، بیعت کر لو، تو جو جواب دیا تھا وہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔ صحابی رسول نے کہا میں بوڑھا ہوا ہوں، میرا ایمان بوڑھا نہیں ہوا، میرا ایمان بوڑھا نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم اگر کمزور بھی ہیں مگر ایمان کے معاملے میں ہم شیر ہیں، ہم لچک پیدا کر سکتے، اونچی کہہ دیں۔ اچھا جی، اب آپ کو عقلی طور پر سمجھاؤں، امریکہ والے بھی سن لیں، برطانیہ والے بھی سن لیں، ایک شخص امریکہ کی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، کانگریس کا، وہاں کی اسمبلی کو کانگریس کہتے ہیں، اس کا ممبر نہیں، اور وہ کہے کہ میں ممبر ہوں، تو اس پر کیا الزام آئے گا؟ جعلی کا، فراڈ کا، کہ یہ فراڈیا ہے، جعلی ہے، یہ اصلی نہیں ہے۔ بولو گورنمنٹ اس کو پکڑے گی یا نہیں؟ اس پر کوئی سزا لگائے گی یا نہیں؟ جیل میں ڈالے گی یا نہیں؟ تو ایک شخص امریکہ کی حکومت کو قابل قبول نہیں، جو جعلی ہے، فراڈیا ہے، ان کی اسمبلی کا ممبر نہیں اور کہہ رہا ہے میں ممبر، تو وہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو جو رب کا نبی نہیں اور کہے میں نبی ہوں تو مسلمان کیسے برداشت کر لے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہم بھی یہ کہیں گے وہ فراڈیا ہے، جعلی ہے، اس کو سزا دیں گے، اس کے لیے کوئی گنجائش۔ اچھا، نبوت کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی، زمانی، مرتبی، مکانی، یہ قسمیں بیان کرتے ہیں۔ تشریعی کا مطلب جو شریعت والا ہے، غیر تشریعی جو شریعت والا تو نہیں، پہلے نبی کی شریعت کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، ذلی جو کسی نبی کے سائے میں ہو، بروزی جو خود تو نہیں لیکن کسی کا کام کر رہا ہو، کسی کا نائب ہو، اور زمانی، زمانے کے لیے، مرتبی کہ اس کا مرتبے کے لحاظ سے۔ یہ جتنی قسمیں کر رہے ہیں، میرے نبی کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، نہ زمانی، نہ مکانی، نہ مرتبی، میرا نبی ہر طرح آخری نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ، مگر نبی کے امتی بن کے آئیں گے، میرے نبی کے
وہ نبی ہوں گے مگر ان کا زمانہ نبوت نہیں، وہ نبی کے امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ پتہ چلے گا کہ وہ امتی بن کر آئے ہیں نبی بن کر، کیونکہ ان کا زمانہ نبوت گزر چکا۔ تو اب واضح ہو گیا۔ اچھا، اس مرزا نے چال کیا چلی؟ یہ پہلے تقریریں کرتا تھا عیسائیوں کے خلاف۔ اس کی ماں کا نام معلوم ہے؟ لکھتے ہیں ماں کا نام چراغ بی بی، مگر اس کو گھسیٹی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یہ گھسیٹی کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ انگریز کے ملازم کا بیٹا ہے۔ اور نبی کبھی کسی کا اس طرح غلام ہوا؟ اونچی کتنی نشانیاں سنیں جی۔ گھسیٹی کا بیٹا، وہ خود اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی نشانی لکھی ہے، جب وہ آسمان سے اتریں گے انہوں نے 2 چادریں پہنی ہوں گی اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، کیونکہ جب ان کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا وہ نہا کے نکلے تھے، تو بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے، جب وہ اتریں گے اسی طرح وہ قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ تو کسی نے کہہ دیا مرزا کو کہ حضرت عیسیٰ کی 2 نشانیاں، یہ پہلے عیسائیوں کے خلاف تقریر کرتا تھا، پھر اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، امام مہدی سے اس نے عیسیٰ کا دعویٰ کیا، تو لوگوں نے کہا تو اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے، وہ تو جب اتریں گے ان کے قطرے ٹپک، کہنے لگا مجھے پیشاب کے قطرے چلتے ہیں، وہ مراد ہے۔ سن رہے ہو؟ محمدی بیگم کا واقعہ سنا ہوا ہے؟ ایک عورت تھی محمدی بیگم، کہنے لگا اس کا میرا نکاح عرش پر ہو گیا ہے۔ وہ نکاح ہی ہوئی تھی، اس نے کہا میرا اس کا نکاح ہو گیا۔ اس کے ماں باپ کو پیغام بھیج دیا اس لڑکی کو فوراً میرے پاس بھیج دو ورنہ تمہارا یوں ہو جائے گا وہاں ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں بھیجیں گے۔ انہوں نے اس کی شادی کر دی لڑکی۔ اس نے کہا کہ اگلے سال محمدی بیگم میرے گھر آ جائے گی۔ مرتا مر گیا، محمدی بیگم نہیں آئی۔ کوئی دعویٰ اس کا پورا نہیں ہوا۔ میں اس کا کیا کیا گند سناؤں آپ کو، مجھے شرم آتی ہے وہ لفظ منہ پہ لاتے ہوئے جو اس نے گند لکھا ہے، تاکہ آپ کو پتا چلے یہ کتنا گندا آدمی تھا۔ اس نے جتنے دعوے کیے سب کے سب غلط ہوئے۔ خود لکھتا ہے میں انگریز کا وفادار ہوں، انگریز کی مجھ پر بڑی مہربانی ہے، ان کے آفس میں یہ کلرک لگا رہا ہے۔ بتاؤ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں یا نہیں کہ جھوٹا ہے؟ مرزا قادیانی پکا پکا۔ میرے نبی کے بارے میں سن لو ذرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خود بھی صحابی ہیں، باپ بھی صحابی ہیں۔ ان کو لکھنا آتا تھا، ان کو لکھنا آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے، حضور جو فرماتے یہ لکھ لیتے۔ صحابہ نے ان کو پکڑا، اس میں سے 1-2 صحابیوں نے کہا تم ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ کبھی نبی کوئی حکم دے رہے ہو تو وہ لکھو، باتیں کر رہے ہیں تو وہ کیوں لکھ رہے ہو؟ کبھی حضور کا موڈ کیسا کبھی کیسا، ہر بات نہیں لکھا کرو۔ یہ آ گئے حضور کے پاس۔ حضور مجھے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بات نہ لکھا کرو، صرف حکم لکھا کرو، تو کبھی کوئی موڈ ہوتا ہے کبھی کوئی۔ حضور نے فرمایا لکھ لیا کرو سب، جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ کیوں؟ ذرا حدیث سن لیں۔ حضور نے فرمایا میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں، میرے منہ سے حق کے سوا کچھ، اور حضور جو کہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، جو کہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ معراج کے سفر سے واپس آئے، سب سے پہلے ابو جہل کو بتایا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے آسمانوں پہ گیا اور واپس آ گیا۔ ابو جہل کو معلوم تھا کہ یہ کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات گیا، وہاں سے آسمانوں پہ گیا، واپس بھی آ گیا۔ حضور نے جب یہ کہا تو اس کو حیرت ہوئی، خواب کا واقعہ نہیں تھا معراج، اگر خواب کا ہوتا تو ابو جہل شبہ نہ کرتا۔ حضور نے فرمایا ابو جہل جب میں واپس آ رہا تھا تمہارا قافلہ گزر رہا تھا، میں نے اس کو بھی دیکھا، میں نے اس کو بھی۔
اگر جہاز یہاں سے اوپر سے اڑتا ہوا جائے تو آپ کے چہرے کا رنگ دیکھ لے گا جہاز والا؟ حضور براق پر اڑتے ہوئے جا رہے، فرمایا آگے ایک اونٹ تھا جس کے چہرے پہ سفید داغ ہے، میرا نبی وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ابو جہل نے کہا ہمارا وہ قافلہ کب تک پہنچ جائے گا مکہ؟ فرمایا پرسوں شام غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائے گا۔ ابو جہل نے کہا یہ نشانی میرے ہاتھ لگ گئی ہے۔ اس نے 4 لڑکے بلائے، گھوڑوں پہ بٹھایا، دوڑ کے جاؤ قافلے والوں سے کہو کہیں 6 گھنٹے آرام کریں، کہیں 6 گھنٹے، تاکہ آنے میں دیر ہو جائے اور میں کہہ دوں کہ نبی کی بات غلط ہو گئی۔ اس نے قافلے والوں کو پیغام بھیج دیا، قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے اب کوئی بات نہیں، اب ہم آرام آرام سے آئیں گے۔ ادھر حضور نے فرما دیا تھا پرسوں شام سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائے گا۔ عصر کے بعد لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، دور دور تک دیکھ رہے ہیں قافلہ نظر، قافلہ نظر۔ سنو، عصر کے بعد سورج کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، سورج کی رفتار، لوگ دیکھ رہے ہیں سورج جا رہا ہے۔ صحابہ دوڑے ہوئے حضور کے پاس آئے، حضور دور تک قافلے کا کوئی نشان نہیں اور سورج غروب ہو رہا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کروں، نہیں، حضور نے سورج کو دیکھا، سورج کو، پیار سے کہیے سورج کو۔ سورج نے کہا میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ سورج وہیں رک گیا، سورج وہیں، حضور نے اشارہ کر دیا، وہ رک گیا۔ ابو جہل بڑا پریشان، روزانہ سورج بڑی تیزی سے جاتا ہے، آج کیا ہو گیا، اس کو بریکیں کیوں لگ گئی؟ وہ گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، سامنے سے اچانک دھواں اڑنے لگ گیا، قافلے کے آثار نظر آ گئے، لوگوں نے شور مچا دیا، قافلہ آ گیا، قافلہ آ گیا۔ میرے نبی نے سورج کو اشارہ کیا، سورج کو نہیں، نہیں، ساتھ ایک بات فرمائی، سنو، حضور نے فرمایا اگر میں اسے حکم نہ دیتا یہ قیامت تک یہیں رکا رہتا۔ نبی کے نام کا نعرہ ہے، جوش سے لگاؤ، اللہ ہے، کنٹرول یا نہیں ہے، اختیار ہے یا نہیں ہے، قبضہ و قدرت ہے یا نہیں ہے؟ اور ادھر وہ محمدی بیگم نہیں لے سکا، مقابلہ کرتا ہے۔ اور ویسے بھی مجھے نہیں پتا پشاور میں ٹریفک کے قوانین کیا ہیں، ظاہر شاہ صاحب سے پوچھ لینا۔ یہاں پر اگر ایک بتی والا ٹرک چلے گا تو پولیس چلنے دے گی؟ چالان ہوگا یا نہیں؟ تو مرزا تھا ہی 1 وے ٹریفک، کانا تھا نا ایک آنکھ ٹھیک ہے، تو آپ ایک بتی والا ٹرک نہیں چلنے دیتے ہیں۔ اور نبوت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ نبی بہت خوبصورت ہوتا اور اس میں حسن کا نام، اس کا خاندان بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اور اس کے خاندان کا حال میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ کسی طرف سے بھی کوئی، دیکھو نا پہلے کتنے لوگوں نے دعوے کیے، اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے دلی میں آ کے کہا جی میں نبی ہوں، وہ شور مچایا تو لوگ بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ نے دیکھ لیا اصل مسئلہ بھوک ہے، یہ بالکل کانگڑی ہے سنگل پسلی کا، اس کو کھانا نہیں ملا ہے۔ اس نے باورچی کو بلایا، اس کو شاہی باورچی خانے میں لے جاؤ اور جو یہ کھائے اس کا ہاتھ نہ روکنا۔ وہ 2-4 دن میں ہی ماشاءاللہ الفربا والچورس ٹھیک ٹھاک پھول گیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے مہینے کے بعد کہا وہ ذرا بلانا جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، تو یہ بہرحال آپ کی تفریح کے لیے بات۔ اس نے کہا ہاں جی آپ تو کہہ رہے تھے آپ نبی ہیں، کوئی وحی آئی؟ اس نے کہا ہاں جی تازہ وحی آئی ہے۔ وحی کیا آئی ہے؟ یا ایھا النبیو باورچی خانے میں رہیو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ لوگ ایک بھوک کی وجہ سے، یا کوئی پاگل ہو،
کسی کا دماغ خراب ہو جائے، تو اس کا دماغ بھی خراب نہیں تھا، بھوک کی وجہ بھی نہیں تھی، اس کو انگریز نے لگایا تھا کہ مسلمانوں سے جہاد کو ختم کرنا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو نبی بنا کر وحی منگانے کا سلسلہ شروع کیا، اور وحی آ رہی انگریزی میں، تو اللہ بھیج رہا ہے یا انگریز بھیج رہا ہے؟ قرآن میں ہے نا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، بے شک شیطان بھی اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، تو اس کو وحی کون کرتا تھا؟ کون کرتا تھا؟ شیطان۔ اور اس نے جو گستاخیاں کی ہیں نبیوں کی، رسولوں کی، قرآن کی، میرے پاس ان کا چھپا ہوا قرآن موجود ہے، اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں، اور قرآن کے ایک حرف میں کوئی تبدیلی کرے مسلمان رہے گا؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، نام کیا ہے؟ نعمان۔ کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت، امام اعظم لقب، ابو حنیفہ کنیت۔ ابو حنیفہ کا مطلب سیدھے دین والے، کوئی حنیفہ نام کی بیٹی نہیں تھی کہ اس کے باپ کہلائیں، دین حنیف والے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ علماء نے کہا چلو چل کے اس سے کہتے ہیں کوئی معجزہ دکھائے۔ امام اعظم نے فتویٰ دیا جو معجزہ دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ ناممکن بات ہے، حضور کے بعد نبی ہو نہیں سکتا، تو دلیل مانگنے کا مطلب کہ ممکن مان لیا، جو ایسا مانے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو اب وہ لوگ جتنے جن کے پاس نرم رویہ ہے وہ سن لیں، رعایت ہو سکتی، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ کون سا مسئلہ ہے؟ ایمان کا۔ اور ایمان کے معاملے میں لچک ہو سکتی۔ جہانگیر بادشاہ کا نام سنا ہے؟ مغلوں کا، لاہور میں مقبرہ بنا ہوا ہے۔ اس کی ایک بات سناتے ہیں جو بڑی مشہور ہے۔ اس نے شادی کی تھی نور جہاں سے، وہ گانے والی نہیں، 400 سال پرانی بات ہے۔ ایران کی ایک خاتون تھی نور جہاں شیعہ، اس سے اس کو پیار ہو گیا، شادی کر لی۔ اتنی محبت تھی کہ جب تخت لگاتا تھا، تخت کے پیچھے پردہ، پردے کے پیچھے وہ بیٹھی ہوتی تھی، اس کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا تھا، اگر وہ ہاتھ ہٹا لیتی تھی یہ سانس لینا بھول جاتا تھا، اتنا پیار تھا اس سے۔ اس نے ایران سے ایک شیعہ عالم کو بلایا، نام ہے قاضی نور اللہ شوستری، اس کو بلا کر جج لگوا دیا۔ بادشاہ نے بیوی کے کہنے پہ لگا دیا۔ اس نے وہاں کتاب لکھی، اس شیعہ نے وہاں پر کتاب لکھی، اور حضرت عمر کے بارے میں لکھا کہ مجھے اپنی زندگی سے بھی نفرت ہے کیونکہ اس کو بھی عمر کہتے ہیں، عمر کتنی ہے۔ یہاں تک اس نے لفظ لکھے معاذ اللہ۔ علماء اہل سنت نے کتاب لی، جہانگیر کے پاس آ گئے، یہ تیرے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ مجدد صاحب کی باتیں بھول گیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے قاضی صاحب کو محفل میں بلا لیا، دربار میں، پیچھے بیٹھی تھی ملکہ۔ قاضی کو یہ تھا کہ ملکہ میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بچائے گی مجھے۔ قاضی صاحب جب آئے، جہانگیر نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا جی ابھی تو لکھ رہا ہوں، ابھی تو تھوڑا سا لکھا ہے، اور لکھ رہا ہوں۔ قاضی صاحب نے جب اس طرح بیان دیا، جہانگیر نے کہا جو لکھا ہے مان رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی مان رہا ہوں۔ جہانگیر نے حکم دیا ان کی گردن اڑا دی جائے، ان کی گردن اڑا دی جائے، سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ وہ پیچھے بیٹھی تھی، اس نے چوکا دیا، میں نے بلایا ہے، میرا خیال کر۔ تو جہانگیر کا یہ جملہ سن لو، علماء کہتے ہیں اگر یہ سچی بات ہے تو شاید اسی جملے کے صدقے بخشا جائے۔ اس نے کیا کہا؟ نور جہاں کو جانے من، جانم تو را دادا ام، نہ کہ ایمان، اے میری جان میں نے تجھے جان دی ہے، ایمان نہیں دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم نے ایمان دینا نہیں، ہم نے نبی کے بارے میں اپنے اندر لچک لانی نہیں۔ دنیا کو بتا دو، آندھی آئے، طوفان آئے، سونامی آئے، زلزلے آئے، کچھ کر لو، ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارا نبی آخری نبی ہے۔
ان کے بعد کوئی نبی ہو سکتا بھی گنجائش ہی نہیں ہے، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ یاد رکھے، یہ میں نے مختصر باتیں کی ہیں۔ دلائل کی باتیں کروں تو مرزا کی اپنی تحریروں سے آپ کو بتا دوں کہ وہ خود بھی یہ مانے گا۔ اچھا، اب اس نے مرزا نے جو دعویٰ کیا وہ بھی سن لو۔ وہ کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتے وہ کتیا کے بچے ہیں۔ تو آپ لوگ کیا اپنے لیے یہ لفظ پسند کرو گے؟ تو پتہ لگ گیا کہ وہ خود گندا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سید ظاہر علی شاہ کو، سید اسد علی شاہ اور سارے جو ادارے سے وابستہ ہیں، بنیاد صاحب، فاروق صاحب بیچارے فون کرتے رہے، ایاز صاحب سے اور پتہ نہیں کس کس سے فون کروائے، یہ سب جنہوں نے مل کر آج یہ جلسہ منعقد کیا، اللہ ان سب کو جزا دے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے پکے رہنا ہے، سچے رہنا ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ شیریں گفتگو سے ہمیں نواز رہے تھے۔ میں ادارہ تبلیغ الاسلام اور بالخصوص جناب محترم آغا سید ظاہر شاہ صاحب کی جانب سے تمام سادات علماء ذی احتشام مشائخ عظام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر۔ اور الحمدللہ اختتامی تمامی احباب کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام کے کچھ اشعار ہوں گے محبت کے ساتھ، تمامی احباب کھڑے ہو جائیں۔ کون پڑھے گا جی؟ کون آپ پڑھیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، پڑھ لیجئے، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھے آقا مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا دائم درود، ہم غریبوں کے آقا پہ دائم درود، ہم غریبوں کے آقا پہ دائم درود، ہم فقیروں کی ثروت لاکھوں
جان رحمت پہ میرے آقا سا دونوں جہاں میں نہیں، میرے آقا سا دونوں جہاں میں نہیں، میرے آقا سا دونوں جہاں میں نہیں، تاجدار نبوت پہ مصطفیٰ جان رحمت اور تیرے قدموں دے وچ سر جھکاندا رہواں، تیرے در دی صدا خیر پاندا تے تیرے روزے تے میں آندا جاندا رہواں، تیرے روزے تے میں آندا جاندا رہواں، تیرے روزے تے میں آندا جاندا رہواں، روزے دی اس عنایت پہ لاکھوں السلام، سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین، یا آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہم سب کا ہو قبول۔ حضرات محترم، دعا پیر طریقت رہبر شریعت آستان عالی حضرت لیوان بابا سجادہ نشین معزز سامعین، ہمارے صاحبزادہ جنید الامین صاحبزادہ محمد جنید الامین سجادہ نشین آستان عالیہ پیرمان کی شریف دعا فرمائیں گے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ دعا فرمائیں۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروردگار دا پروگرام پخپلوی بارگاہ قبول و منظور فرمائی، دیکھ سمر تلاوت شو، سمر درد پاک ولستل شول، کم ناتون ولستل شول، کم خیرات و صدقات شوی خدای پاک ټول پخپل عظیم بارگاہ قبول و منظور فرمائی۔ رسول حضور نبی کریم علیہ السلام بارگاہ کی پیشکشی ورکوان زمن ډېر خوشاله کې دغه مبارک ټول امت دې پوره جنو صاحبونو ورور سره کې ډېر خصوصیت سره د اداره تبلیغ الاسلام چې څومره مشران وفات شوي دي خدای پاک ټول ته دې پوره جنو صاحبونو ورور سره کې په دې حاضر محفل کې چا مشران کشران والدین اساتذه څوک وفات شوي دي خدای پاک ټول ته دې پوره جنو صاحبونو ورور سره کې له پروګرام د اداره تبلیغ الاسلام والے څومره راکین دي چا پکې څومره کاوش کړي کوشش کړي دي خدای پاک هغه سید ظاهر علی شاه صاحب د هغې څومره رفقا ملګري دي خدای پاک ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کړي، څومره علما راغلي مشایخ راغلي عوام مشاقان راغلي خدای پاک د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کړي، خدای پاک ملک پاکستان کې امن او استحکام نصیب کړي، یا الله ملک پاکستان هغه وطن دی چې د هغې آئین او قانون د ستا د محبوب علیه السلام د ختم نبوت محافظ آئین دی، خدای پاک د دې وطن حفاظت فرمایي، یا ټول اسلامي ممالکو حفاظت فرمایي، ټول په خپل منځ کې اتفاق اتحاد نصیب کړي، خدای پاک هغه خلک چې د قادیانانو څه قسم سپورټ کوي، امداد کوي، تعاون کوي، خدای پاک غرق او تباہی کوي، د قادیانان تباہ او برباد کړي، د قادیانانو حمایت کوونکي تباہ او برباد کړي، یا الله دا نجس خلک د دې پاک وطن نه رک کړي، یا الله هغه خلک چې په دې ملک کې څه قسم ته اندروني بیروني سازشونه کوي خدای پاک نیست او نابود کړي، خدای پاک ټول ګناهونه زموږ معاف کړي،
زمون په ګناهونو باندې عفو کړه مراکاږي یله څومره خلک دې پروګرام ته راغلي دي یقینا د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د عشق او محبت د وجې د هغې مبارک د ختم نبوت په عقیده باندې ایمان دی د هغې د وجې راغلي خدای پاک د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د روضې مبارک ورته بار بار دیدارونه نصیب کړي خدای پاک بار بار ورته دا دیدارونه نصیب کړي یله ټول ګناهونه زموږ معاف کړي یله پاک پروګرام دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د عزت او ناموس پروګرام دی یله ډېر خلک به په حاجتونو به یې زړونو کې راوړي وي سوالونه به یې راوړي وي خدای پاکه هغه ټول حاجتونه د خپل غیبي خزانو پوره کړي یله څومره قسم د بیماران دي خدای پاکه شفای کامله جل وتعالی نصیب کړي الله زمونږه مخکې ورځو کې دا ګباجي صاحب مبارک فاصل مبارکو اعلی مقامات درجات نصیب کې څومره د زهر علي شاه صاحب والد صاحب یا د هغې خاندان کې څومره مشران وفات شوي دي په دې حاضر محفل کې چا څومره مشران وفات شوي دي خدای پاک ټولو کامل مغفرتونه نصیب کې یله ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کې دې پروګرام کې چا څومره تعاون کړی دی ادارې دي پولیس والے دي یا د څومره قسم کسان راغلي خدای پاک علما راغلي او مشایخ راغلي یا طلبا راغلي دي د لرې لرې نه عوام او شاکان راغلي خدای پاک ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کې خدای پاک ټولو ګناهونه راته معاف کې خاتمه بالایمان منصب کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک شفاعت موږ ټولو نصیب فرمایي د هغې مبارک د لاس مبارک نه حوض کوثر وبسکل موږ ټولو نصیب فرمایي یا الله خاتمه بالایمان منصب کې د ایمان د زوال نه مو ساتي او خدای پاک ملک پاکستان ته هغه قوت او هغه حکمرانان نصیب کې چې په صحیح معنو کې د اسلام قانون په دې کې نافذ کړي او کوم چې ظاهر علي شاه صاحب د اداره تبلیغ اسلام په وساطت سره کم قرارداد پاس کړو چې د دې حکومت پاکستان دی 6 ستمبر څنګه یوم دفاع پاکستان دی 7 ستمبر دی حکومتي سطح باندې یوم دفاع ختم نبوت مقرر کړل شي الله جل شانو دې حکومت ته توفیق او طاقت ورکړي ته په ټول ګناهونو معاف کې خاتمه بالایمان منصب کې د ایمان د زوال نه مو ساتي په اخر سا کې د حضور علیه السلام مبارک دیدار او دا مبارک کلمه راته په جواب باندې جاری او ساری ګرځولې کې چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول معزز سامعین آپ سے صدا ہے کہ جاتے ہوئے